امیدوار کی معلومات حاصل کرتے ہیں اگر کوئی حصہ لیتا ہے، اور بہت غور و خوض کے بعد اگر ان کا اس کے الیکشن میں حصہ لینا وہاں کے پاکستانیوں کے لیے، یعنی جس جگہ وہ رہ رہے ہیں وہاں کے پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے مفاد میں نظر آتا ہے تو انہیں سپورٹ کرتے ہیں. مثلا اگر کوئی شخص یہاں سے ہماری کمیونٹی سے پاکستان کا سینیٹر بن جاتا ہے، کانگریس مین بن جاتا ہے، تو اس سے بڑی خوشی کی بات ہمیں کیا ہوگی، اور ہم اس کو آرام سے اپروچ کر سکیں گے. وہ ہمارے دکھ درد کو جانتا ہوگا، ہمارے بیچ سے نکل کے آیا ہوگا، ہمارے کلچر کو جانتا ہوگا. دکھ درد تو یہاں کے لوگ ہر ایک کا جانتے ہیں، لیکن ہم آسانی سے اپنی بات کہہ سکیں گے. اور ان کی اپنی سائڈ پر یعنی یہ تمام چیزیں لینے کے بعد جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اسے الیکشن میں جیتنا چاہیے، خواہش دل سب کچھ تن من دھن کی بازی لگاتے ہیں ان کی اپنی سائٹ پر، اور وہ تمام ذرائع سے پروجیکشن بھی کرتے ہیں، لیکن کسی قسم کی مالی معاونت ہم نہیں کرتے اور نہ ہی ایسا کرنے کے اپنے ممبر کو ترغیب دیتے ہیں، چونکہ ہم اپنی یہ آرگنائزیشن نان پروفیٹیبل بیسس پر چلاتے ہیں. صحیح. عزیز صاحب، مجھ کو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کی آرگنائزیشن 5 سے 6 ممالک میں اور بھی ہے، تو ان کے ممبر کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ذرا لمبا ہے، چونکہ کسی کی بھی ممبرشپ کے لیے بہت سارے قانون قاعدے جو ہے آپ کو فالو کرنے ہوتے ہیں. بالکل. تو ویسے تو اس کا جواب ویب سائٹ پر ہی ہم نے ڈال دیا ہے، چونکہ یہاں پروگرام چھوٹا ہے، گھنٹہ ہے ہمارے پاس، اور اس میں ممکن نہیں اس کا احاطہ کیا جائے. لیکن عام طور پر ہر پاکستانی جو صرف باہر رہتا ہو، پاکستان اور پاکستانیوں سے محبت کرتا ہو، اور پاکستان کے کسی بھی حصے کے مسائل اور ان کا حل یا تو خود جانتا ہو یا اپنے عزیز دوستوں اور رشتہ داروں سے فون کے ذریعے حاصل کرتا ہو، ہمیں فون، ای میل یا اس پتے پر اوورسیز پاکستانیز آرگنائزیشن، پی او باکس 4383 شکاگو الینوائے 60680. ونس اگین، اوورسیز پاکستانیز آرگنائزیشن، پی او باکس 4383 شکاگو الینوائے 60680. اس پتے پر خط لکھیں، اس کا جذبہ رکھیں. یہ بہت معمولی سی بات ہے کہ کسی مسئلے اور اس کے حل کو اردو یا انگلش میں سادہ زبان میں تحریر کر دیا جائے، اسے ہم آگے خود اپنے ایکسپرٹس اپنے ممبرس کے درمیان ڈال دیتے ہیں. یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ میں نے یہاں ذکر کیا کہ ہم یہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے صرف پروگرام کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے انڈین بھائیوں سے خدا نخواستہ کوئی بات ہے، لیکن چونکہ ہم جب مسائل پورے پاکستان کی باؤنڈری کے حل کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں وہیں رہنا ہوگا. بالکل بالکل. تو مجھ کو آپ ایک چیز اور یہ بتائیے کہ خاص سے پروگرام سے پہلے آپ نے کچھ مینشن کیا تھا کہ اگر کوئی لوگ انٹرویو کرنا چاہیں تو ان کو بھی انتخاب کرتے ہیں ہم لوگ، ان کا ذرا بتائیں گے ہمارے آڈینس کو. اس کے علاوہ بالکل ہم ایسا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے پوری آرگنائزیشن چلانے کا وہ تمام ممبرس کے ذریعے ہوتا ہے، اور اس میں آج میں یہاں بیٹھا ہوں، کل ہو سکتا ہے کوئی اور بیٹھا ہو، پرسوں کوئی اور بیٹھا ہو، آپ کی جگہ کوئی اور ہو، اور یہ پروگرام اسی طرح چلتے رہنے چاہیے. اگر بیٹرمنٹ کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا. کسی بھی بیٹرمنٹ کے لیے کسی جگہ دہشت گردی کو روکنا ہے اگر آپ نے، تو اس کے لیے آپ ٹائم فریم نہیں دے سکتے. دہشت گردی کو روکنے کے لیے کسی لیڈر سے بات نہیں کر سکتے، چونکہ یہ اس کے بس کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو اس کے لیے دنیا کی انوائرمنٹ چینج کرنی ہوگی، امن لانا ہوگا. امن کے لیے کوئی آپ ٹائم فریم نہیں دے سکتے کہ 2 دن کے بعد جو ہے یہاں فاختہیں اڑ رہی ہوں گی اور پھول کھل رہے ہوں گے. تو آپ نے کہا کہ مطلب ہم ممبر جتنے بھی ہمارے ہیں اگر کوئی یہاں آنا چاہے تو ہم اسے بھی ایکوموڈیٹ کرتے ہیں. اور ہاں، پوری دنیا میں سے کہیں بھی انٹرویو کے لیے بھی جہاں جہاں ہم انٹرویو کرتے ہیں، ابھی ہم آپ کو سنائیں گے انٹرویو، جہاں جہاں ہم انٹرویو کرتے ہیں مختلف ممالک میں کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ وہ یہاں سے جا کے آدمی کرے. اگر بائی چانس اگر کوئی شخص انگلینڈ جا رہا ہے اور وہ ہم نے وہاں کسی کا انٹرویو رکھا ہوا ہے، وہ ہمیں یہاں دے، تو وہاں کے بھی لوگ ہوں گے، اور یہاں سے بھی اگر کوئی شخص جا رہا ہے تو اسے ہم ایکوموڈیٹ کریں گے. اور انٹرویو کی تمام چیزیں، ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ مطلب انٹرویو لینے بڑا مشکل ہوگا، لیکن چونکہ ہمیں تو تمام چیزیں ہمارے ممبرس دے رہے ہوتے ہیں. انٹرویو ہمارا مسائل کی روشنی میں ہوتا ہے. آپ نے کچھ کہنا نہیں ہے، کوئی حامد میر یا کوئی افتخار احمد آپ نہیں ہیں کہ وہاں آپ کو ٹیلنٹس چاہیے. ہم شو بزنس کے لوگ نہیں ہیں. ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے ہم اس کو سیدھا کرنے آئے. اور just here to get the exact what is out there in front of the people. Yes, تاکہ وہ انٹرویو میں ہمارے ذریعے ان تک پہنچ سکیں. اور جب نیچرلی ایک آدمی اگر یہ اپنی کنٹریبیوشن محسوس کرتا ہے کسی بھی حوالے سے کہ
وہ خود اس پروگرام کا حصہ ہے, اس آرگنائزیشن کا حصہ ہے, اور یہ اسی وقت ہوتا ہے دو چیز, یا تو آپ مال دیتے ہیں, آپ کے پیسے لگے ہوتے ہیں اس میں, یا آپ کی کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے کسی چیز سے, آپ کسی چیز کو صحیح کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. آپ جس طرح آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ سوچتے ہیں رب العزت کی بارگاہ میں آپ بھوکے پیاسے رہیں گے اور نماز پڑھیں گے تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا, آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کمٹمنٹ, ہمارے مسائل جو پاکستان میں لوگ پستے رہتے ہیں, پستے رہیں گے. 30 سال عامروں نے حکومت کی, مشکل سے 30 سال جمہوری دور گزرے, وہ آپس میں لڑتے ہوئے گزر گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طرف چلنا چاہیے, اور اپنے تمام کالرز کو, تمام ویورز کو, جو ہمارے ویل وشرز ہیں, ہمیں ان کو ساتھ ملا کر چلنا چاہیے, اور انہیں چاہیے کہ وہ ہماری جگہ آ کر بیٹھیں, ہمارا بوجھ ہلکا کریں, ہم کسی اور جگہ جائیں, ہم اور لوگوں کو کنونس کریں. ہم اس کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پروگرام سننے والے ہیں وہ ہمیں میل کریں اور اپنی وش بتائیں. اگر پاکستان وہ کسی وقت جا رہے ہیں, ہمیں اپنا ٹائم بتائیں, وہ ڈیز بتائیں, اور جس میں وہ فری ہوں, جس میں وہ پیسہ نہ خرچ کریں. ہم نہیں چاہتے کہ وہ ایک پیسہ بھی خرچ کریں, چونکہ ہمارا سسٹم اس طرح کا ہے کہ ہم انٹرویو جس وقت کرتے ہیں تو ایک پیسہ نہیں خرچ ہوتا سوائے سنگل کال کے, باقی تمام سسٹم ہمارے پاس موجود ہے. بالکل ہم ٹرین کریں گے انہیں. بالکل. ویسے آپ کو یہ کہتا چلوں ایڈ کرنا چاہیے مجھے کہ ویل وشر صرف اوورسیز پاکستانی آرگنائزیشن کے ویل وشر نہیں, پاکستان کے ویل وشر جو ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ کو یہ نہیں سمجھیں کہ اگر آپ ہمارے ویل وشر نہیں تو آپ نہیں آ سکتے, آپ پاکستان کے ویل وشر تو ہیں ہی نا, اگر پاکستانی ہیں. عزیز صاحب, مجھ کو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ لوگ آپ لوگوں کو جو ہے ای میل کریں یا فون کانٹیکٹ کریں, کیا کوئی آفس ہے جہاں لوگ جا سکتے ہیں, یا یہ جبران صاحب کوئی اس طرح کا سسٹم ہے ہمارا جسے ہم نے بنایا ہے کہ یہ تو عام سی بات ہے کہ ایک آفس لے کر بیٹھ جائیں, اس میں 10 آفس بنا لیں, اس میں پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیں. لیکن ہم نے اپنا پروگرام اس طرح سے شروع کیا ہے کہ نہ تو ہمیں پیسے خرچ کرنے پڑیں, نہ ہمارے کالرز کو خرچ کرنے پڑیں, نہ ہمارے ویل وشرز کو, نہ ہمارے ممبرز کو, اور وہ گھر سے بیٹھے ایک فون کال کریں اور وہ فون کال جا کے لگے پاکستان میں جس لیڈر کی بھی وہ بات کریں, ہم اس سے ان کا کانٹیکٹ کرائیں گے, ہم ان کی یہاں بیٹھ کر انٹرویو ان سے کروائیں گے. تو پوری دنیا میں کہیں بھی ہمارا آفس نہیں. اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم کوئی فنڈ ریزنگ نہیں کرتے, اور اسی طرح کسی بھی کام کو جلد بازی میں کرنے کی پالیسی نہیں رکھتے, چونکہ جلد بازی میں آپ مسائل, ایک مسئلہ تو کیا اپنے گھر کے مسائل آپ حل نہیں کر سکتے. اتنی لمبی تگ و دو ہوتی ہے اس میں. جہد مسلسل کا نام کسی مسائل کو حل کرنا ہے, اور آپ اگر کسی راستے کو بنا کے چلے جائیں تو آپ یہ سوچیں کہ آنے والے اس راستے کے ذریعے منزل پر پہنچیں گے, تو آپ اس راستے کو خود نہ بنائیں. اگر بنا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات, لیکن اگر نہیں بنا سکتے تو اس سڑک کو کراچی سے پشاور کسی نے تو بنایا ہوگا, تو اس نے یہ سوچ کے نہیں بنایا ہوگا کہ اب اس کی زندگی میں بن جائے. تو آج ہمیں راستے بنے ہوئے ملتے ہیں, یہ بھی کسی نے بنائے, اور ہم بھی آنے والوں کے لیے راستے بناتے چلیں. تو ہم فنڈ ریزنگ نہیں کرتے, اور اسی طرح کسی بھی کام کو جلد بازی میں میں نے کہا نہیں کرتے, بلکہ تصور کرتے ہیں کہ 7 ملین پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں کو ان کی اصلی طاقت کا احساس دلا سکیں. جبران, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر میں کہوں کہ ایک شخص یہاں, میں صحیح بتا رہا ہوں کہ شو بزنس کے لوگ شاید وہ یہاں پر آتے ہوں, ہمیں اس کی نہ تو کبھی تمنا رہی, آرگنائزیشن نے یہاں بھیج دیا, آ گئے. بالکل. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی یہاں ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ سیلاب آیا ہوا ہے اور پانی بہہ رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں. اس میں کون سی شو بزنس کی بات ہے, کس ہمت کی بات آپ کرتے ہیں؟ آپ جائیں, لوگوں کو نکالیں, وہ آپ کے اپنے لوگ ہیں, وہ انسان ہیں. تو اس میں ہم اصلی طاقت کا احساس دلانے کی بات جو کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جتنے رہتے ہیں, میں آپ کو کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے کہ بڑی بڑی سیاسی پارٹی ہیں, ان کے نظام موجود ہیں, اور میں یہاں اس چینل کے تھرو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, انشاءاللہ ہم اپنی آواز پاکستان میں ان سیاسی جو تنظیمیں یہاں موجود ہیں, جن کے صدر, سیکرٹری جنرل یا پورا نظام موجود ہے, میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا, لیکن 2 بڑی پارٹی اور 4-6 اور پارٹی یہاں موجود ہیں, ان کا سسٹم ہے. تو میں ان کے لیے آواز اٹھانا چاہتا ہوں کہ ہم کیوں جائیں نواز شریف صاحب کے پاس, ہم کیوں جائیں آصف زرداری صاحب کے پاس, ہم کیوں جائیں عمران خان صاحب کے پاس, ہم کیوں جائیں منور حسن صاحب کے پاس, ہم الطاف حسن صاحب کے پاس نہیں جانا چاہتے. ان کے لوگ یہاں اویلیبل ہیں. جب ہم انہیں کوئی بات کہیں
تو بات ہماری پوری ہونی چاہیے. لیکن ان کے پیچھے